اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد و آل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. شب جمعہ اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی شب، اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان سے توبہ کرنے کی شب، اپنے مرحومین کے لیے صدقہ نکالنا، اپنے مرحومین کے لیے احسان کرنا، اپنے زمانے کے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کی حفاظت کی، سلامتی کی اور ظہور کی دعا مانگنا، یہ تمام اعمال آج کی شب کے روز جمعہ میں زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام کا پڑھنا، سورہ جمعہ کی تلاوت کرنا، اور اس کے علاوہ جب یہ شب ہے شب جمعہ کی، اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے، پروردگار سے توبہ کرنی ہے. آج کی شب میں باب الحوائج وسیلہ پروردگار نے ہمیں عطا کیا ہے کہ ہماری زندگیوں میں یہ ایسی شب جمعہ بھی آئی ہے کہ جس میں جو نسبت رکھتی ہے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، کہ مولا کا واسطہ دے کر مولا کے وسیلے سے اپنی حاجتیں طلب کریں، دعائیں مانگیں. ایک مخصوص عمل ہے تسبیح جناب حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا، جو بروز بدھ کیا جاتا ہے، مگر آج شب جمعہ شب شہادت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے. ایام جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں ان کا وسیلہ دے کر اس تسبیح کی تلاوت کر کے 2 رکعت نماز کے ساتھ 300 مرتبہ اس تسبیح کی تلاوت کریں. یا سیدی یا مولائی یا موسیٰ ابن جعفر باب الحوائج ادرکنی، 2 رکعت نماز کے ساتھ 300 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ کے پروردگار سے دعا کریں. اپنی گزشتہ ویڈیو میں مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی نسبت سے ایک منت کا بھی ذکر کیا، وہ بھی منت جو مانگنا چاہیں دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مشکلات کے حل کے لیے، وہ بھی مانگی جائے. اپنے زمانے کے امام کو یاد کرنا شب جمعہ میں، روز جمعہ میں، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے. اور جس طریقے سے ذکر آتا ہے روز جمعہ کا ماہ رجب المرجب کے حوالے سے، کہ ایک تو مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، روز جمعہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، اور ایک مخصوص عمل کے 100 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت جو ماہ رجب المرجب میں کی جاتی ہے. وہ سب چیزیں ہم سب کو چاہیے کہ ان کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں. اپنے مولا کو جہاں تک یاد کرنے کی بات ہے، اپنے مولا سے توسل کرنے کی بات، ایک صحابی ہے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا، علی ابن یقطین، ایسا صحابی ہے کہ جس کے بارے میں مولا فرماتے ہیں کہ میں یقطین جب تک حج پہ رہا ہوں، اعمال حج ادا کرتا رہا ہوں، دعائیں کرتا رہا ہوں، علی ابن یقطین تو مجھے کبھی نہیں بھولا، ہر دعا میں تو میرے شامل رہا ہے. ہم مولا کے اپنے زمانے کے امام کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں. کتنا خوش قسمت ہے علی ابن یقطین کہ جس کے لیے دعا مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، زمانے کا امام، جس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، اس شخص کا کیا مقام ہوگا. یہ ہارون کے دربار میں کسی عہدے پر فائز تھے. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے کہنے پر بہت دفعہ انہوں نے چاہا کہ مولا میں یہ نوکری نہیں کرنا چاہتا، یہ ڈیوٹی میں انجام نہیں دینا چاہتا دشمن محمد علیہ محمد علیہ السلام کے دربار میں، مگر مولا فرماتے تھے کہ تم وہاں پہ موجود رہو، کہ اگر کوئی ہمارا مؤمن، ہمارا شیعہ وہاں پر آتا ہے تو اس کے لیے سہولت کا انتظام تم وہاں رہ کر سکو. ایک مرتبہ علی ابن یقطین کو مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک اور صحابی ابراہیم جمال ملنے کے لیے گیا، مصروف تھا، وہ ملنے کا ٹائم نہ دے سکا. بات آئی گئی ہوگی، دن گزر گئے، جب کبھی موسم حج کا آیا، یہ پھر علی ابن یقطین جب مدینے گیا، مکہ گیا، مدینہ سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ملاقات کے لیے پیغام بھیجا کہ میں ملنے کے لیے آیا ہوں. تو خادم اندر جا کے واپس آ کے کہتا ہے کہ مولا فرما رہے ہیں کہ میرے پاس تیرے لیے ٹائم نہیں ہے. یہ بہت پریشان ہوا اور پورا وقت وہاں پر دروازے پر ہی کھڑا رہا کہ جب بھی مولا اپنے بیت الشرف سے باہر آئیں گے میں ان سے معافی مانگوں، ان سے پوچھوں مجھ سے خطا کیا ہوئی. جب مولا اپنی مرضی سے اپنے کسی کام سے
اپنے گھر سے باہر تشریف لے کر آتے ہیں تو علی ابن یقطین پیروں میں گر جاتا ہے اور پوچھتا ہے مولا مجھ سے کیا خطا ہوئی کہ آپ نے مجھ سے ملنے کے لیے کہہ دیا ٹائم نہیں ہے؟ کہا اگر تیرے پاس میرے لیے وقت نہیں ہے تو میرے پاس بھی تیرے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے۔ اس نے کہا مولا یہ میں کیسے سوچ سکتا ہوں کہ آپ آئیں اور میں آپ کو ٹائم نہ دوں یا آپ کے لیے میرے پاس ٹائم نہ ہو؟ کہا میرا ایک غلام ایک خادم تیرے پاس آیا تھا، میرا ایک مومن اور شیعہ تیرے پاس آیا تھا ابراہیم جمال، کہ تو نے اس سے ملنے سے انکار کر دیا تھا، اس کو ٹائم نہیں دیا تھا، وہ تو نے اس کو انکار نہیں موسیٰ کاظم علیہ السلام کو انکار کیا ہے۔ اب یہ یقین وہاں سے دوڑتا ہے، ڈھونڈتا ہے ابراہیم جمال کو، اس کو تلاش کر کے وہاں پر اس کے گھر پہنچتا ہے، اور گھر پہنچنے کے بعد اس کا دروازہ جب کھلتا ہے تو اپنا چہرہ زمین پہ رکھ دیتا ہے اور ابراہیم سے کہتا ہے کہ اب اپنا پیر میرے منہ پہ رکھ دے۔ اب ابراہیم جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے سب دیکھ کے کہ آپ تو بڑے سردار ہیں، آپ کا تو سرکاری دربار کے اندر ایک مقام ہے، تو آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کہ تجھے ناراض کرنے کی وجہ سے میرا مولا مجھ سے ناراض ہو چکا ہے، میں اپنے مولا سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے تیرے قدموں کے نیچے میرے منہ پہ جو نشان پڑے گا وہ معافی کی سند لے کر جاؤں گا کہ مولا مجھے معاف کر دیں۔ یقین کا واقعہ ہے یہ، شب جمعہ ہے، اپنے گریبان میں ہم سب جھانکتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کیا کبھی کسی گناہ پر ہم نے اپنے وقت کے امام سے معافی طلب کی ہے؟ کیا کبھی مولا کو ہم نے ایسی گارنٹی دینے کی کوشش کی ہو کہ مولا یقین کر لیں کہ ہم اپنے گناہ پہ شرمندہ ہیں، پشیمان ہیں، نادم ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ جس طریقے سے علی ابن یقطین نے اپنے زمانے کے امام کی ناراضگی دیکھتے ہوئے ثابت کرنے کے لیے کہ مولا میں آپ سے شرمندہ ہوں اور آپ سے معافی کا طلبگار ہوں، اپنے زمانے کے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج الشریف بھی راضی کرنے کے لیے اپنے گناہوں کو ماننا اور ان کی توبہ کی سند لینے کے لیے ایسے اعمال کرنے پڑیں گے کہ مولا کو یقین ہو جائے کہ یہ میرا مومن، میرا شیعہ جو ہے، میرا چاہنے والا جو ہے، یہ اپنے گناہ پہ پشیمان ہے۔ آج کی شب اپنے مرحومین کو یاد رکھے، خاص طور پہ ان کو یاد رکھے جن کا احسال کرنے والا کوئی نہیں، فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، اور جن کی قبروں میں آج پہلی شب ہے قبر میں، ان سب مومنین کو یاد رکھتے ہوئے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کے مرحومین کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اور ہم سب کو اس اپنے آخرت کے سفر کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور پروردگارہ تب تک موت نہ دے جب تک تیری ذات اور امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کی ذات اقدس ہم سے راضی و خوشنود نہ ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔